پاکستان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے اور ہم دنیا کے اندر ایک ساورن کنٹری کے طور پر جو ہے نا وہ آپریٹ کر سکیں تو اس کا واحد رستہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کو پاکستان کی کو بڑھائیں. ڈاؤن ورڈس ٹو اپ ورڈ جانی چاہیے پالیسیز, ٹھیک ہے نا. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اپ ورڈ ٹو ڈاؤن ورڈ ہماری پالیسی آتی ہے, نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپر نہیں ہوتی, وہ چھوٹے چھوٹے بگس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہے اور وہ آگے نہیں چل پاتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹائم ٹی وی. ناظرین, پاکستان کی معیشت میں ایکسپورٹ انڈسٹری کا کیا کردار ہے, اس کی کیا پارٹیسپیشن ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کا کیا حجم ہے, یہ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب خالد عثمان صاحب. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری میں کیا پوٹینشیل ہے اور ہمارے پاس اس میں امپرومنٹ کا کتنا سارا مارجن ہے. السلام علیکم جناب خالد عثمان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خالد عثمان صاحب, آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. پاکستان کی معیشت میں ایکسپورٹ انڈسٹری کی کیا پارٹیسپیشن ہے اور اس کا حجم کیا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کے سٹینڈرڈس کو کس طرح عالمی سطح تک مینٹین کیا جا سکتا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ زر معاملہ پاکستان لایا جا سکے؟ ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر فرمائیں. جی دیکھیے, بیسیکلی اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز گلیمر آف ہوپ ہے, ٹھیک ہے, اگر کچھ بھی گلیمر آف ہوپ ہے تو وہ بیسیکلی ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہم کئی سالوں سے ڈالر کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈالر کم ہوتے ہیں اور ہم خرچ زیادہ کرتے ہیں, نتیجتاً ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یہی بائٹ ہوتی ہے ہر چند سالوں کے بعد ہماری اکانومی کو. ہماری اکانومی ہیٹ اپ ہو, جو ہی اکانومی گروتھ پکڑتی ہے تو ساتھ ہی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, اور جب ہیٹ اپ ہوتی ہے تو پھر ہمیں سارا کچھ شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. پھر ہم اس کو کول ڈاؤن کرتے ہیں, شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اسٹیبلائز کرتے ہیں, پھر چلاتے ہیں. پھر یہی بائٹ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس کا اگر کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو بڑھائیں. ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ زیادہ ڈالر کمائیں. اب سوال یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو دیکھیں, اس وقت ہم اس ریجن کے اندر کمپیٹیٹیو نہیں رہے. ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے بہت زیادہ ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو سب سے زیادہ چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ بجلی کی کاسٹ ہے. ہماری بجلی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ریلیف دیں کوئی یا ہمیں کوئی انسینٹیو دیں. ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمیں بجلی اس قیمت پر دے کہ جو اس ریجن کے اندر لوگوں کو باقی انڈسٹری کو مل رہی ہے, تاکہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہو سکیں. تو یہ ہمارا بیسک پرابلم ہے. اور اگر آپ ایکسپورٹ ہم نے جو 3-4 سال پہلے ہم نے جو ہائیسٹ ایکسپورٹ کی تھی, ہم اس سے کافی نیچے ہیں. ہم ابھی دوبارہ اسی کو ٹچ نہیں کر سکے, جبکہ اصولاً ہمیں اس وقت تک $40 بلین کے قریب پہنچنا چاہیے تھا. اگر ہم اسی رفتار سے بڑھ رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ, یعنی اگر ہم اس رفتار سے بڑھ رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھیے کہ اب ہمیں $8 بلین ایکسٹرا مل رہے ہوتے, اور اگلے 3-4 سالوں میں اگر یہ ہم $8 بلین ایکسٹرا نہیں لے رہے تو یہ $30-32 بلین تھے. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کی. تو پاکستان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے اور ہم دنیا کے اندر ایک ساورن کنٹری کے طور پر جو ہے نا وہ آپریٹ کر سکیں تو اس کا واحد رستہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کو پاکستان کی کو بڑھائیں. جی خالد عثمان صاحب, ایکسپورٹ پروموشن کے لیے دوسرے ممالک میں کمرشل اتاشی اور ایمبیسیڈرز تعینات کیے جاتے ہیں, لیکن ان کا کردار پاکستان کی ایکسپورٹ پروموشن کے لیے کوئی قابل تحسین نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا اب تک کیا کردار ہے تو میں کہوں گا 0 ہے, 0 ہے. ٹھیک ہے نا جی. بیسیکلی وہ سوائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے سے اچھی خاصی تنخواہ لے لیتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری انڈسٹری کو کوئی کسی قسم کی سپورٹ وہاں سے اکا دکا اس وقت سپورٹ مل جاتی ہے جب کسی کا کوئی جاننے والا باہر لگ جاتا ہے, تو وہ اس طرح کی سپورٹ لوگوں کو مل جاتی ہے. لیکن ایک جنرل سپورٹ اس میں ہوتا ہے کہ ایک کمرشل تاشی ہمارا وہاں پر کام کر رہا ہے, وہ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے, ہمیں برج کر رہا ہے. ایسا میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے فارن افیئر جو منسٹری ہے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کمرشل اتاشی کی جو ACR ہے وہ ان کو چاہیے کہ FPCCI اور چیمبرز کے ساتھ لکھوائے, کہ بھائی وہ پتہ لگے کہ وہ کیا بیسیکلی انڈسٹری کو فیڈ کر رہے ہیں اور کیا سپورٹ انڈسٹری کو دے رہے ہیں.
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس کو انکریز کیا جا سکتا ہے. جی خالد عثمان صاحب، پاکستان میں ایکسپورٹ کا کیا پوٹینشیل ہے اور ہم کن کن ممالک میں کامیابی سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ نا کہ ہمارے کمرشل اتاشی کا پرابلم ہے کہ وہ کام نہیں کرتا. لیکن اس سے پہلے دیکھیے ہمارے پاس ہمیں کمپٹیٹیو تو ہونا چاہیے نا. اگر ہم کمپٹیٹیو ہی نہیں ہیں، ہماری پرائس ہی نہیں ہے اور ہم کمپلائنس نہیں ہیں انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کرنے کے، تو پھر مجھے بتائیں پھر کمرشل تاشی بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکے. وہ وہاں سے اپرچونیٹی لائے گا بھی تو وہ ہم اس اپرچونیٹی کو سیز نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا جائے. سب سے پہلے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جس کو امپروو کریں، پھر فیسیلیٹیشن ہے، پھر ہم یہ فیصلہ کریں. میں سمجھتا ہوں ایز اے نیشن ہم فیصلہ کریں کہ ہم سب سے زیادہ مقام دیں گے ایکسپورٹ انڈسٹری کو پاکستان کے اندر، اور ان کی براہ راست رسائی جو ہے ہم پرائم منسٹر اور اس کی کسی ٹیم کے ساتھ ہوگی تاکہ وہ کر سکے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کی پوزیشن کے اندر ہیں. کیا ہماری ایکسپورٹ پالیسی میں کوئی کمزور پہلو بھی ہیں؟ دیکھیے ہماری یہ وقتاً فوقتاً میٹنگز ہوتی رہتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، فارن افیئر کی جو منسٹری اس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ابھی ٹی ڈیپ کے ساتھ بھی ہماری مستقل ہم رابطے کے اندر رہتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پرپوزلز بنا کے دیتے رہتے ہیں. دیکھیں ہمارا پرابلم اس ملک کا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر جب ریفارمز ہوتی ہیں، جب ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ہم بزنس کمیونٹی کو کنسلٹ نہیں کرتے. دیکھیں حکومتوں کا کیا معاملہ، حکومتیں مثال کے طور پر ایک حکومت آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، بزنس مین نہیں چاہتا. میں مثال کے طور پر میں انڈسٹری کا سی ای او ہوں تو میں پچھلے 20-22 سال سے سی ای او ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے میرے پاس آئے، آ کے بیٹھے اور مجھ سے سمجھے کہ یہ جو پالیسیز ہیں یہ کیوں کامیاب نہیں ہوتی، کیوں نہیں چلتی. اس سے پہلے یہ جب پالیسیز لائی گئی تھیں تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکیں یا کس حد تک کامیاب ہوئیں. ہم گورنمنٹ کو کئی غلطیاں کرنے سے بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو کرنا یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ لائزن کو امپروو کرنا ہوگا. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پر قتل ہو جاتے ہیں نا جب لوگوں کے، تو جب دو فریق آپس میں بیٹھ جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس دن مسئلہ حل ہو گیا. بے شمار مسئلے ہمارے صرف اس لیے ہیں کہ جو پالیسی ساز ہیں وہ ہمارے ساتھ پراپر بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے. اور اصول یہ ہے کہ ڈاؤن ورڈس ٹو اپ ورڈ جانی چاہیے پالیسیز، ٹھیک ہے نا. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اپ ورڈ ٹو ڈاؤن ورڈ ہماری پالیسی آتی ہے، نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپر نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے بگز کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہے اور وہ آگے نہیں چل پاتی. جی ناظرین، آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب خالد عثمان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ 120 ممالک میں ہمارے ایمبیسڈرز تعینات ہیں اور ہمارے کمرشل اتاشی وہاں ایکسپورٹ پروموشن کے لیے اپنا کردار ادا کیے ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یقیناً ناقص حکمت عملی ہے. حکومت کو چاہیے کہ جب کسی ایمبیسڈر کو کسی ملک میں تعینات کریں تو اس کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور دیگر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ اور فیڈریشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ کریں تاکہ وہ بہترین کریکٹر پلے کر سکیں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لایا جا سکے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.